آج کی کہانی ایک لالچی دودھ والے کی ہے، لیکن دودھ والا ہمیشہ سے لالچی نہیں ہوتا، حالات اس کو لالچی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے دودھ والا اور اس کی چھوٹی سی فیملی۔ دودھ والے کے پاس ایک گائے ہوتی ہے جس کا دودھ نکال کے وہ بیچتا ہے اور اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے۔ دودھ والے کے 2 بچے ہوتے ہیں جو فی الحال اسکول نہیں جاتے، فیس نہ دینے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیے جاتے ہیں۔ دودھ والے کا گھر بھی کرائے کا ہوتا ہے۔ دودھ والا گھر سے باہر جاتا ہی ہے کہ گھر کا مالک مکان کہتا ہے کہ 6 ماہ ہو گئے آپ نے ابھی تک کرایہ نہیں دیا۔ دودھ والا کہتا ہے میں کچھ ہی ٹائم میں آپ کا سارا کرایہ دے دوں گا۔ مالک مکان اس کی بات سمجھ جاتا ہے۔ دودھ والا اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، دن میں کھیتی باڑی کرتا ہے اور شام میں دودھ نکالتا ہے۔ لیکن آج دودھ والا بہت پریشان ہو گیا یہ دیکھ کے کہ گائے نے صرف 1 بالٹی دودھ دیا۔ دودھ والا کہتا ہے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اگر گائے ایسا کرے گی تو کیسے چلے گا۔ اتنی ہی دیر میں دودھ والے کی موسی آ جاتی ہے۔ دودھ والے کو پریشان دیکھ کے موسی اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے۔ دودھ والا اپنی ساری کہانی بیان کرتا ہے کہ کرایہ بھی ہے اور بچوں کو اسکول سے بھی نکال دیا اور گائے بھی 1 ہی بالٹی دودھ دے رہی ہے، یہ تو گھر کے لیے ہی بہت ہے، میں بیچوں گا کیا۔ موسی دودھ والے کی ساری باتیں سنتی ہے اور موسی دودھ والے کو ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ تم 1 بالٹی دودھ میں 2 بالٹی پانی ملاؤ اور 3 بالٹی بیچو۔ دودھ والے کو کچھ یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن موسی کہتی ہے تم دودھ میں پانی مکس کرو، دودھ زیادہ ہوگا، تمہیں پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ پہلے تو دودھ والا مانتا نہیں ہے، پھر دودھ والا مان جاتا ہے۔ موسی دودھ میں اپنے ہاتھوں سے پانی ملاتی ہے۔ دودھ والے کو کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن دودھ اچھا بکنے لگ جاتا ہے۔ دودھ والا بھی بہت خوش ہوتا ہے اور گھر ہنسی خوشی پھل لے کے جاتا ہے۔ بیوی ساری چیزیں دیکھ کے دودھ والے سے سوال کرتی ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، صبح تک تو آپ بہت پریشان تھے۔ دودھ والا بیوی کو کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے آج گائے نے 5 بالٹی دودھ دیا، اس لیے دودھ اچھا بکا اور تمہارے اور بچوں کے لیے چیزیں لایا ہوں۔ کہتا ہے تم کس باتوں میں پڑ گئی، آؤ مل کے پھل کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ دودھ والا جس دکاندار کو دودھ سیل کرتا ہے، کسٹمر کی شکایتیں آنے لگتی ہیں، پہلے دودھ اچھا تھا بھائی، اب دودھ اچھا نہیں ہے۔ دودھ والا بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن دودھ والے کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ ڈیلی یہی کرتا ہے، 3 بالٹی دودھ کرتا ہے اور بیچتا ہے۔ لیکن لوگ شکایت لے کے دودھ والے کے پاس آتے ہیں اور وہ ماننے سے بالکل انکار کر دیتا ہے۔ گھر آتا ہے تو موسی سے کہتا ہے موسی پہلے میرا کام اچھا چلتا تھا، اب جہاں سے گزرتا ہوں لوگ شکایت کرتے ہیں دودھ کی، مجھے لگتا ہے ہم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ موسی سمجھاتی ہے شروع میں ایسا ہی ہوگا، بعد میں سب کو تمہارے اسی دودھ کی عادت ہو جائے گی۔ دودھ والے کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتا۔ ایک روز گاؤں میں بہت ہی زور کی بارش ہوتی ہے، گائے وہیں کھڑی ہوتی ہے، لیکن نہ جانے بارش کے بعد گائے کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ بارش رکنے کے بعد جب دودھ والا اپنی گائے دیکھنے آتا ہے تو گائے وہاں سے غائب ہوتی ہے، پریشانی کے عالم میں گھر واپس آتا ہے۔ بیوی پریشان دیکھ کے سوال کرتی ہے، دودھ والا اپنے دل کا سارا حال بتا دیتا ہے کہ کچھ دنوں سے میں دودھ میں پانی مکس کر رہا تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہ سب میں نے مجبوری میں کیا اور زیادہ پیسوں کی لالچ میں کیا، لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گیا کہ لالچ بری بلا ہے۔ دودھ والا صبح ہوتے ہی مارا گاؤں کی گلیوں میں گھومتا اور اپنی بھینس کا پتہ لگاتا۔ دودھ والے کی بھینس کہیں بھی نہیں ملتی۔ دودھ والا آخرکار پریشان ہو کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب میرے کرموں کا نتیجہ ہے۔ دودھ والے کو یہ بات بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ دھوکے سے کچھ نہیں حاصل وصول ہوتا، محنت میں ہی عظمت ہے۔ جب ہم محنت کر کے کھاتے ہیں تو ہمیں ایک روٹی بھی سکون کی لگتی ہے، اور جب ہم حرام کھاتے ہیں تو ہمیں ہزاروں ڈشوں میں سواد نظر نہیں آتا۔ دودھ والے نے اس کے بعد کبھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ دودھ والا محنت کرتا اور بہت ہی کڑی محنت کرتا۔ دودھ والا خود سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی حرام نہیں کماؤں گا، تھوڑا کماؤں گا لیکن حلال کا کماؤں گا، کیونکہ رزق حلال میں بہت سکون ہے۔ انسان ہمیشہ غلط فیصلے اپنے مشکل حالاتوں میں ہی کرتا ہے، لیکن مشکل حالات انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتے ہیں۔
ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ لالچ بہت بری بلا